قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. یہ حدیث بھی جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور اس میں بعض صحابہ کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا مذکور ہے۔ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے: یا رسول اللہ، ذهب اہل الدثور بالاجور۔ اہل الدثور یعنی اہل الاموال، مالدار لوگ، اغنیاء، غنی لوگ لے گئے سارا اجر۔ اغنیاء اور مالدار اصحاب الاموال وہ اجر لوٹ گئے سارا۔ کیوں؟ یصلون کما نصلی، ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، اور ان میں ایک اضافہ یہ ہے کہ اپنے فالتو مال صدقہ کر دیتے ہیں۔ فضول اموال وہ اموال جو اپنی حاجت سے زیادہ ہوں، ضرورت سے زیادہ ہوں، یہ ان میں اضافہ ہے، ہم میں یہ نہیں ہے۔ ہم فقراء ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو اس کا معنی اجر میں وہ ہم سے آگے بڑھ گئے، بازی لے گئے۔ یہ بعض صحابہ نے جو فقراء تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی یہ ایک التجا پیش کی کہ مالدار لوگ جو ہیں ہم سے سبقت میں آگے بڑھ گئے، جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے نیکی میں، اعمال صالحہ میں ہم سب کی حرص ہو کہ میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، میں سب سے آگے نکل جاؤں، دنیا کے امور میں نہیں لیکن آخرت کے امور میں، دین کے امور میں مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ سابقو سارعو، قرآن کہتے ہیں تیزی کرو، لپکو، جلدی کرو، فروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو۔ یہ مسابقت کا جذبہ ہے۔ یہی جذبہ صحابہ کو اللہ کے نبی کے پاس لایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پریشان ہیں کہ مالدار لوگ ہم سے زیادہ کام کرتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے اور دیگر اعمال نیکیاں سب ادا ہو رہی، لیکن ایک ان میں اضافہ ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، اور ہم چونکہ فقراء ہیں صدقہ نہیں کر پاتے، ہمیں اس کی تشویش اور پریشانی۔ یہ مسابقت کا جذبہ، آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنا چاہیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو تعاون کا حکم دیا، اس دن عمر بن خطاب نے سوچا رضی اللہ عنہ کہ آج ابو بکر صدیق سے بڑھنے کا موقع ہے، میرے پاس تازہ تازہ تجارت کا مال ہے، اور آج اتنا مال پیش کروں گا کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا ابو بکر صدیق سے۔ ہمیشہ یہ مجھ سے سبقت لے جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، آج میرا بڑھنے کا موقع ہے۔ چنانچہ اپنے گھر سے جتنا مال تھا سمیٹا، اور آدھا اس کو کیا اور باقی آدھا اپنے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آدھا گھر چھوڑ دیا اور آدھا اللہ کے پیغمبر کو دے دیا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، پوچھا کہ ماذا ابقیت لأہلک، اپنے گھر کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا کہ ابقیت لہ مثلہ، جتنا آپ کو پیش کیا اتنا گھر میں بھی چھوڑا ہے۔ اور تھوڑی دیر وہ بکر صدیق آ گئے، اپنے سر پہ مال اٹھائے، اور وہ کیسے لائے؟ انہیں گویا گھر میں جھاڑو دے کر آ گئے، ہر چیز لے کر آ گئے۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، پوچھا آپ کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا۔ تو یہاں بھی ایک مسابقت کا جذبہ ہے، آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اعمال صالحہ میں
یہ جذبہ ہونا چاہیے. اسی جذبے کے تحت یہ صحابہ فقراء نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر یہ شکوہ جو ہے وہ پیش کیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون. یہ سوال کی تشدید کے ساتھ، اصل میں ہے تتصدقون، تو تا کو سواد میں ادغام کر دیا. اس ادغام کی نشانی یہ سوال کی تشدید ہے. تتصدقون باب تفعل سے یہ صیغہ ہے مضارع کا صیغہ، مضارع مخاطب حاضر کا صیغہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کے بے شمار راستے کھولے ہیں. اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی کہ تم بھی صدقہ دے سکو. تمہارے پاس بھی صدقے کے بے شمار امور موجود ہیں، راستے موجود ہیں. کیا فرمایا کہ ان کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح صدقہ ہے. سبحان اللہ، تسبیح کا معنی سبحان اللہ کہنا. سبحان اللہ کہو گے ایک صدقہ ادا ہو گیا. بکل تکبیرۃ صدقہ، اور ہر تکبیر صدقہ ہے. بکل تحمیدۃ صدقہ، اور ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تحلیلۃ صدقہ، اور ہر تحلیل، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمات جب تم ادا کرو گے ہر کلمہ ایک صدقہ ہے، ہر کلمہ ایک صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ، اپنے کسی بھائی کو نیکی کا حکم دو وہ بھی ایک صدقہ ہے. ونہی عن المنکر صدقہ، اپنے کسی بھائی کو کسی منکر سے گناہ سے روکو وہ بھی ایک صدقہ ہے. حتیٰ کہ فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، یہاں بضع کا معنی فرج، شرمگاہ، یعنی شرمگاہ بھی صدقہ ہے. یعنی شوہر کا بیوی سے ملاپ یہ بھی صدقہ ہے. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاتی احدنا شہوتہ، کہ بیوی سے ملاپ اور خلوت جو ہے وہ تو شہوت کی تسکین ہے، اپنی جو شہوت اس کی تسکین ہے، اس میں بھی اجر ملے گا. یہ تو ایک بہیمی عمل ہے جس میں انسان کی جو خواہش اور مزاج کی تیزی ہے اس کی تسکین ہے، اس پر بھی ثواب ہے. قال فرمایا ارأیتم ہمارا اخبرونی، مجھے بتاؤ، لو وضع فی حرام اکان علیہ فیہ وزرا، یہی کام اگر حرام میں کرے، یہی کام اگر کسی حرام جگہ جا کر کرے، زنا کاری کرے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا؟ ہاں گناہ ہوگا. فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَ فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح اگر یہی کام حلال میں کرے گا اپنی بیوی سے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. اگر گناہ کرنے پر، زنا کرنے پر گناہ ہے تو حلال طریقہ اختیار کرنے پر اجر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی بے شمار راہیں صحابہ کے سامنے کھول دی کہ ذکر و اذکار صدقہ ہے، نیکی کا حکم صدقہ ہے، دعوت دین صدقہ ہے، حتیٰ کہ شوہر بیوی کے تعلقات بھی صدقہ ہے. تم یہ صدقات ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جو اغنیاء ہیں ان کے اجر تک پہنچا دے گا. اگر وہ مال خرچ کرتے ہیں تو تمہارے پاس بھی خرچ کرنے کو بہت کچھ ہے اور صدقے کی بہت سی راہیں موجود ہیں. تو یہ حدیث شریعت کی وسعت اور سماحت کی دلیل کہ شریعت میں کتنا اللہ کا فضل ہے اور کتنا برکتوں سے بھرپور ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ سے اجر کمانے کی راہیں جو ہیں وہ بے شمار موجود ہیں. ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ان کو ذکر و اذکار سکھائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو بڑا خوش ہوئے اور یہ اذکار شروع کر دی. کچھ دنوں بعد یہ فقراء دوبارہ آ گئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ عمل لیک ہو چکا ہے اور مالداروں کو بھی پتہ چل چکا ہے، انہوں نے بھی شروع کر دی، اب ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل اللہ جس کو عطا کر دے.
لیکن یہاں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ فقراء کا یہ جذبہ نیکی کے حصول کا اور آگے بڑھنا اور مسابقت اختیار کرنا، یہ سوچ بھی اجر کا باعث ہے۔ ایک انسان اگر کسی نیکی کے نہ ملنے پر اس کو افسوس ہو رہا ہے تو یہ افسوس بھی عند اللہ اجر کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کا ذکر کیا۔ ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی دیا، علم پر عمل کرتا ہے، علم سے فیصلے کرتا ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس علم تو ہے، مال نہیں، ایک چیز ہے دوسری نہیں۔ فرمایا کہ وہ اپنے اندر ایک خواہش پیدا کرتا ہے، ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ کاش مجھے بھی مال مل جائے تاکہ میں بھی اپنے بھائی کی طرح خوب صدقہ کروں اور اپنے مال کو وہاں استعمال کروں جہاں وہ استعمال کرتا ہے، حالانکہ مال ہے نہیں اس کے پاس۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں اجر میں برابر ہیں، یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ کیا معنی ہوا کہ جو بندہ مال خرچ کر رہا ہے وہ، اور جو مال خرچ نہیں کر رہا لیکن ایک حرص اور نیت ہے، ارادہ اور سوچ ہے کہ مجھے اگر مال مل جائے تو میں بھی خرچ کروں، اور اللہ رب العزت دلوں کے احوال کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اخلاص اور جذبے کی بنا پر اسے بھی اس کی نیت کا وہ اجر دے گا جو عمل کا اس کو دیا۔ اس لیے ایک مومن کی نیت جو ہے بڑی قابل قدر، ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، اچھی سوچ رکھو۔ صحابہ کرام بعض اوقات اس قسم کے معاملے میں پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ایک بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث روایت کی، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے کہ من صلی علی اخیہ فلہ قیرات، جو اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لے اسے ایک قیرات ثواب ملے، ایک قیرات۔ اور فرمایا کہ اصغر القیرات مثل احد، سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ یہ پوری حدیث بیان کی، پاس ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ابو ہریرہ یہ کیا بیان کر رہے، ہوش میں ہو؟ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ محض جنازہ پڑھنے پر ایک قیرات ثواب، اور چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ بڑے قیرات کی مقدار کا تعین نہیں ہوا، لیکن سب سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں؟ فرمایا یہ حدیث میں نے اگر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 7 بار نہ سنی ہوتی تو روایت نہ کرتا۔ یہ حدیث میں نے نبی علیہ السلام سے 7 بار سنی، 7 بار سنی۔ تو اطرق راسہ، ابن عمر نے اپنا سر جھکا لیا، اپنے آپ کو کوس رہے، ملامت کر رہے کہ فرطنا فی قراریت کثیرہ، کہ عبداللہ ہم نے بڑے قیرات کھو دیے، کئی موقع بنے کسی بھائی کے جنازے کے شریک نہیں ہو سکے، بڑے قیرات کھو دیے۔ تو کسی نیکی کے فوت ہو جانے پر اگر تأسف ہو، اظہار افسوس ہو، اور اللہ واقعی یہ دل کا درد اور اخلاص بندے کا بھانپ لے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ سفر تبوک میں اللہ کے نبی نے کیا بتایا تھا؟ کچھ لوگ مدینے میں بیٹھے، ما سرتم مسیرا ولا سلکتم وادیا الا وهم معکم، اپنے گھروں میں بیٹھے اور تم تبوک کا سفر اختیار کیے ہوئے ہو، وادیوں کو عبور کر رہے ہو، پہاڑوں کو قطع کر رہے ہو اور خاردار وادیوں سے گزر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ گھروں میں بیٹھے ہو، گھروں میں بیٹھے ہو، مگر وہ تمہارے ساتھ ہے، مانا اجر میں تمہارے شریک ہیں۔ وہ ما حبسہم الا العذر، ان کی نیت تھی آنے کی، عزم تھا ان کا، عین وقت پر کسی عذر نے ان کو روک دیا۔ تو یہ عزم، یہ ارادہ، یہ سوچ اور نیت بڑی قابل قدر۔ اس لیے صحابہ کرام ہمیشہ اسی ایک حرص میں مبتلا رہتے تھے کہ ہمیں عمل کے تعلق سے مسابقت کا موقع مل جائے اور آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ جی